وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ زکوٰۃ دینے کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جانا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، نیت کی درستگی۔ جب بھی انسان کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے، میں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس زکوٰۃ کو نکال رہا ہوں۔ اور اگر دل میں نیت میں ریا ہو، دکھلاوا ہو، نمود ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ، آج جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ اور عید کے مختصر سے مسائل۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھنا اور مال کا پاک ہونا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک انسان صاحب نصاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال اور بڑھتا ہے، اور ایک طرف مال بڑھتا ہے، دوسری طرف اس کے مال کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان جو نصاب کو پہنچ گئے ہیں وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے زکوٰۃ کی مقدار کیا رہے گی اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کیا زکوٰۃ اپنے طور پر نکالی جائے گی یا پھر اپنی زکوٰۃ اجتماعی طور پر نکالی جائے گی، یہ مسئلہ ہے۔ آج ہندوستان میں اگر سروے کیا جائے، اندازہ لگایا جائے، مالداروں کی جانب سے صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کروڑوں مسلمان رات میں بھوکے سو جاتے ہیں، بھوک مری کا شکار ہیں۔ آپ اور ہم اندازہ لگائیے کیوں آج ہندوستان کے مسلمانوں کو راتوں میں بھوکا سونا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے؟ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، مگر زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے اجتماعی نظام زکوٰۃ۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے ایک غریب کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے ایک غریب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرتی خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے ایک غریب انسان آنے والے سال خود زکوٰۃ دینے کا مستحق بن سکتا ہے۔ اجتماعی نظام زکوٰۃ میں بہت سارے فائدے ہیں،
اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہندوستان میں اجتماعی نظام زکوٰۃ کا فقدان ہے. اجتماعی نظام زکوٰۃ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہندوستان کا مسلمان غریب ہے, غریب اور غریب ہو رہا ہے اور بھوکے پیٹ راتوں میں سو رہا ہے. اجتماعی نظام زکوٰۃ کی اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر میں ذمہ داران مسجد عباد الرحمان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہ اس مسجد عباد الرحمان کو سارے شہر حیدرآباد کا زکوٰۃ کا مرکز بنائیں, سینٹر بنائیں. اور میں سارے شہر حیدرآباد کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ گزارش کرتا ہوں, وہ اپنی زکوٰۃ مسجد عباد الرحمان کے ذمہ داروں کے سامنے لائے رکھیں اور یہ کمیٹی تشکیل کر کے غریبوں کو ڈھونڈ کر انشاءاللہ غریبوں کی غریبی مٹا دیں گے. یہ انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ اجتماعی نظام زکوٰۃ کی وجہ سے غربت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں, یہ صحابہ کا عمل, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک یمن کا عامل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن میں جب عامل کے عہدے پر مقرر ہوئے, 1 سال کے بعد 1/3 زکوٰۃ کا مال انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مدینہ منورہ میں روانہ فرمایا. عمر بن خطاب نے دیکھا اور کہا, اے معاذ, میں نے تمہیں یمن اس لیے نہیں بھیجا کہ تم زکوٰۃ جمع کرو, مال جمع کرو اور مدینہ منورہ بھیجو. میں نے تمہیں یمن اس لیے بھیجا تاکہ تم وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لو اور وہاں کے غریبوں پر خرچ کرو. میں کیا دیکھ رہا ہوں, تم 1/3 مال زکوٰۃ کا مال مدینہ منورہ روانہ فرمائے. پھر جب دوسرا سال آیا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا نصف حصہ مدینہ منورہ روانہ فرمائے. عمر بن خطاب نے یہی کہا, اے معاذ, میں کیا دیکھ رہا ہوں, پھر تم نے نصف حصہ زکوٰۃ کا مدینہ منورہ روانہ فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے, اے امیر المؤمنین, یہ وہ مال ہے غریبوں میں ادا کرنے کے بعد جو مال بچا, زکوٰۃ بچی, میں مدینہ منورہ روانہ فرمایا. میں آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی رضا کے لیے یہ مال مدینہ منورہ روانہ نہیں فرمایا. پھر جب تیسرا سال آیا, یمن کی ساری زکوٰۃ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ روانہ فرمایا اور یہ لکھ بھی بھیجا, اے امیر المؤمنین, مدینے کی گلیوں میں کوئی ایسا آدمی باقی نہیں بچا جسے زکوٰۃ ادا کی جائے, کوئی ایسا آدمی مستحق نہیں ہے جسے زکوٰۃ ادا کی جائے. غور فرمائیے گا, یمن کی گلیوں میں غریبوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے تاکہ انہیں زکوٰۃ دی جائے, ان کی غربت کو مٹایا جا سکے, انہیں ترقی دی جا سکے, انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے, لیکن کوئی غریب ملنے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ اجتماعی نظام زکوٰۃ ہے. اجتماعی نظام زکوٰۃ جس قوم میں موجود ہو وہ قوم کبھی بھکاری, افلاس, مفلوق الحال نہیں رہ سکتی. وہ قوم کبھی بھوکا نہیں رہ سکتی, وہ قوم کبھی بھوکا نہیں سو سکتی, بلکہ وہ قوم مدد کرنے پر آمدہ ہوتی ہے ہر وقت ہمہ وقت. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آتا ہے, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ایسا قائم کیا, چند سالوں میں لوگ شہر کی گلیوں میں, روڈوں میں غریبوں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرا کرتے تھے, لیکن کوئی غریب نظر نہیں آتا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے, ہندوستان کے حالات کے حساب سے اگر ہندوستان میں نہ صحیح کم از کم حیدرآباد میں اجتماعی نظام زکوٰۃ کو عمل میں لایا جائے, کم از کم اس مسجد عباد الرحمان کو سارے شہر حیدرآباد کا زکوٰۃ کے لیے سینٹر, مرکز بنایا جائے, قیام بنایا جائے, تاکہ امیروں کی, امراء کی مال, ان کی زکوٰۃ مسجد عباد الرحمان میں آ جائے اور یہیں سے اس زکوٰۃ کو سارے شہر حیدرآباد میں تقسیم کیا جائے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے, یہاں کی جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہے بہتر کام کرے گی, بہتر عمل کرے گی. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ پر ابھارا ہے. بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنے کے بعد بھی اپنا مال اللہ تعالیٰ کا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر اللہ کے نبی نے کہا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کے مال میں کمی واقع ہونے نہیں دیتا. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. زکوٰۃ 4-5 کلو اناج وغیرہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا نام ہے غریب کی غربت کو ختم کیا جا سکے، غریب کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکے، معاشرے سے، شہر سے غربت کا جڑ سے خاتمہ کیا جانے کا نام زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرنا. ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی انسان ان 5 ارکان میں سے 5 بنیاد میں سے ایک بنیاد کو ختم کر دے، زکوٰۃ کو ختم کر دے، تو ایسا انسان دائرے اسلام سے خارج ہے، ایسا اسلام کافر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مانعین زکوٰۃ کا ایک گروہ پیدا ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، امت مسلمہ میں بہت سارے فتنے پیدا ہوئے. ایک فتنہ مال کا، زکوٰۃ کا. زکوٰۃ دینے والوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کس وجہ سے یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور ان کا استدلال بھی قرآن مجید کی آیت سے تھا. ان کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے محمد تم لوگوں سے زکوٰۃ لو، ان کی تطہیر کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اب زکوٰۃ کی کوئی غرض و غایت باقی نہ رہی، کیونکہ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے زکوٰۃ کے حصول کا اعلان کیا، اب وہ شخصیت وفات پا گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لہذا ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا. آپ بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان، قتال کا اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا اگر لوگ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے تو پھر معاشرے میں غبرت افلاسی جنم لے گی، معاشرے میں بھوک مری جنم لے گی، معاشرے میں لوگ راتوں میں بھوکے سو جایا کریں گے اور ایک نظام خراب ہو جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے پیش نظر ان سے جہاد کا اعلان کیا، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ دائرے اسلام سے خارج کرنے کے مترادف ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، کیا تم ان لوگوں سے جہاد کرو گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا، ضرور جہاد کروں گا جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اور آج اگر وہ اس رسی کو بطور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، جس پر لوگ پھر سے زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوئے. زکوٰۃ کا نظام انتہائی ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو نصاب کو پہنچنے کے بعد، مالدار ہونے کے باوجود، جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے کی مالیت ہے، جن کے پاس کروڑوں روپیوں کا ساز و سامان تجارت ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. انہیں زکوٰۃ کے طریقے، انہیں زکوٰۃ کے شرائط نہیں معلوم،
انہیں زکات کے مسائل نہیں معلوم، یا پھر وہ جان بوجھ کر دل کی تنگی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اپنا مال بطور زکات ادا نہیں کرتے، غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، جو شخص زکات کے فریضے کو تسلیم کرتے ہوئے صرف اور صرف محض دل کی تنگی اور بخیلی کی، بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکات ادا نہیں کرتا، ایسا انسان فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اور ایسے انسان کو زکات ادا نہ کرنے کا عذاب کل قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ایڑتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، غور کیجئے یہ مالداروں سے خطاب ہے جو مال رکھنے کے باوجود بھی غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکات ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب کی خوشخبری سنائیے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو اللہ کے راستے میں زکات نہ نکالے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جہنم کے عذاب سے دوچار کرے گا، اس لیے کہ اس نے غریب کا حق چھینا، اس نے غریب کے تعلق سے کچھ نہیں سوچا، اس نے زکات کو نکالنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ یہ زکات کا نکالنا اس کا نقصان دہ نہیں ہے بلکہ سراسر اس کے لیے باعث فائدہ مند ہے۔ ایک تو اس کے مال میں بڑھوتری ہوگی، اس کے مال میں اضافہ ہوگا، اور دوسرا اس کا مال پاک ہوگا۔ اس کے باوجود بھی زکات نہ نکالنا گویا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا ہے، اور ہو سکے تو اللہ تعالیٰ دنیائی میں اس کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اور اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ کئی ایسے واقعے تاریخ میں ثبت ہیں جو زکات نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ مال سے نوازے اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے تو یہ مال کل قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں بطور ٹوخ ڈال دیا جائے گا۔ یہ مال اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کے دن سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، انسان کے اس مال کو جو اس نے زکات ادا نہیں کی، اس مال کو جہنم میں تپایا جائے گا، اور جہنم کی گرمی، اس کی آگ کی شدت کا اندازہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جہنم میں سونا اور چاندی کو تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر زکات ادا نہ کرنے والے کے پیشانی پر، پہلو پر، ان کے پیٹوں پر اس مال کو داغا جائے گا تپا کر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ وہ مال ہے جس کی تم زکات ادا نہیں کیا کرتے تھے، یہ وہ مال ہے جسے تم غریبوں کا حق چھینا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم اپنے مال جمع کرنے کا مزہ چکھو، اور ان کو اسی مال کے ذریعے داغا جائے گا۔ زکات ادا نہ کرنے والوں کے لیے اس میں 2 وعیدیں بیان ہوئی، ایک تو اس کے مال کو جہنم میں تپا کر داغا جائے گا، دوسرا عذاب اس کا مال سانپ کی شکل میں آئے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ یہ عذاب کیوں دیا جائے گا ذرا سوچیے گا، یہ عذاب صرف اور صرف زکات نہ نکالنے کی وجہ سے دیا جائے گا، غریبوں کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے معاشرے میں اگر امن چاہتے ہیں، معاشرتی امن چاہتے ہیں، تو ہم اپنی زکات ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لیں، ضروری کر لیں، فرض کر لیں، سال کے آتے آتے ہی ہم غریبوں کا حق یعنی زکات نکال دیں گے۔ کئی ایسے معصوم ہیں، کئی ایسے مسکین ہیں جو لوگوں کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا پسند نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پسند نہیں کرتے،
ان کے تعلق سے کون سوچے گا؟ ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ ان کے بارے میں سوچنا یہ معاشرے کے امراء افراد کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر یہ لوگ زکات سے جی چرائیں گے تو معاشرے میں بد امنی اور خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوں گی، گداگری پیدا ہوگی، بھکمری پیدا ہوگی، افلاسی پیدا ہوگی، چوری پیدا ہوگی اور تجارت سے منہ موڑنا جیسا برا عمل پیدا ہوگا. زکات دینے کے بہت سارے فائدے ہیں. زکات کے کچھ مسائل بیان کر کے انشاءاللہ میں عید اور زکات الفطر کے بارے میں چند باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. زکات کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو شخص زکات ادا کر رہا ہے اس کے اندر 5 چیزوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. نمبر 1 مسلمان. اگر آدمی غیر مسلم ہے، کافر ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہے. نمبر 2 صاحب نصاب. زکات دینے والا صاحب نصاب ہو. اگر نصاب تک اس کا مال نہ پہنچتا ہو تو پھر اس پر بھی زکات فرض نہیں ہے. نمبر 3 مکمل ملکیت. جس مال کی انسان زکات دے رہا ہے اس مال پر مکمل ملکیت کا اور تصرف کا حق رکھتا ہو. اگر ملکیت نہ ہو، تصرف کا حق بھی نہ ہو تو پھر ایسے انسان پر بھی زکات واجب اور فرض نہیں ہے. نمبر 4 حولان حول. جس مال کی وہ زکات دے رہا ہے اس مال پر کم از کم 1 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہو. اگر 1 سال کا عرصہ نہ گزرے اور کوئی اس سے پہلے زکات ادا کرنا چاہ رہا ہے تو زکات ادا کر سکتا ہے، مگر زکات 1 سال کے گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے. نمبر 5 حریت، یعنی انسان کا آزاد ہونا. انسان آزاد ہونا، غلام نہ ہونا. اگر کوئی غلام جس کے پاس چاہے جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی دولت ہو، غلام پر زکات فرض نہیں ہوتی. ایک اور مسئلہ ہے، زکات کن چیزوں میں فرض ہے؟ زکات بنیادی طور پر 5 چیزوں میں شرط ہے. نمبر 1 سونا. نمبر 2 چاندی. نمبر 3 کرنسی. نمبر 4 زرعی پیداوار. نمبر 5 مویشی. اور ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے. سونا، اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو. یہاں پر ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. آج کے تولے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تولے میں فرق ہے. آج کا تولہ تقریباً 10 گرام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تولے کا اعتبار کیا جائے تو 7.5 تولے سونا تقریباً 85 گرام ہوتا ہے. اگر کسی انسان کے پاس خالص 85 یعنی 85 گرام سونا موجود ہو تو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. 2.5% اس پر نکالنا ضروری ہے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو یا پھر ڈھیلے کی شکل میں ہو، زکات اس پر فرض ہو جاتی ہے. نمبر 2 چاندی. چاندی کے تعلق سے آتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہو اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے. 52.5 تولے چاندی یعنی 595 گرام. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو تو 2.5% یعنی 1000 روپے. اگر آج کے حساب سے قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو 52.5 تولے چاندی کا جو اس کی قیمت ہے وہ ہے 40,000. 1000 روپے 2.5% بطور زکات نکالی جائے گی. تیسری چیز ہے کرنسی. اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے ہوں، کرنسی ہو، آج کے زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ 40,000 ہے. یعنی اگر کسی کے پاس 40,000 روپے موجود ہوں تو وہ زکات ادا کرے، اس پر زکات فرض ہے اور اس کی زکات ہوتی ہے تقریباً 1000. اسی طرح زرعی پیداوار. زرعی پیداوار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکات نہیں ہے، اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور 5 وسق 300 سا کے ہوتے ہیں، اور تقریباً 300 سا 750 کلو گرام ہوتا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمینی پیداوار زرعی پیداوار کے تعلق سے جس کو بارش اور چشموں کے پانی نے سیراب کیا ہو یا خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوا ہو اس میں 10واں حصہ زکات ہے، اور جس کو آلات کے ذریعے مشینوں کے ذریعے یا انسان خود محنت سے زمین کو سیراب کیا ہو تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ یعنی ایک زمین ہے جو خود بخود آسمانی بارش سے سیراب ہوئی ہے اور اس میں 5 وسق یعنی 750 کلو کی پیداوار ہوئی ہے، تو اس میں 10واں حصہ یعنی 75 کلو زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان زمین پر خود محنت کرے، ہل جوتے، پانی وغیرہ سے زمین کو سیراب کرے، آلات اور مشینوں کے ذریعے کھیتوں کو پانی پلائے، اور اس زمین پر اگر 750 کلو گرام کی پیداوار 5 وسق کی پیداوار ہو گئی تو پھر اس میں 20واں حصہ یعنی 37.5 کلو زکات فرض ہو جاتی ہے۔ یہ زمینی پیداوار زرعی پیداوار کی بات ہے۔ اور رہا مسئلہ مویشی کا تو اس میں بہت ساری بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے بعد اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل دی جائے گی۔ رہا مسئلہ سامان تجارت کا، سامان تجارت جسے دکانوں میں شو رومز وغیرہ میں رکھا گیا ہو، چاہے وہ کون سا بھی سامان ہو، خرید و فروخت کے لیے رکھا گیا ہو تو اس میں زکات فرض ہے۔ سامان تجارت میں زکات فرض ہے، ہاں البتہ سامان تجارت کو بطور زکات نہیں دیا جائے گا، بلکہ سامان تجارت کی قیمت کا اندازہ لگا کر قیمت کو ادا کیا جائے گا، نہ کہ بذات خود سامان تجارت کو بطور زکات دیا جائے گا۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، انسان سال میں ایک دن کو مقرر کر لے اور اس دن اپنی دکان کے سارے سامان تجارت کا اندازہ لگائے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اور اگر اس کی دکان کا سامان چاندی کے یا سونے کے نصاب کو پہنچتا ہو، ہمیں اعتبار چاندی کے نصاب کا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں غریب کا حق جلد از جلد ادا ہو سکتا ہے۔ اگر سونے کا کیا جائے تو قیمت بہت بڑی ہو جائے گی۔ چاندی کا اعتبار کرنا احتیاط ہے، احوط ہے، اچھی بات ہے، چاندی کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے دکان کا سامان چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا ہے، یعنی کسی کے دکان میں اگر 40,000 روپے کا سامان ہے تو 1,000 روپے کی زکات نکال لے۔ اسی طرح کن چیزوں میں زکات نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں زکات ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں زکات نہیں ہے۔ نمبر 1، رہائشی مکان جس میں انسان خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہو، اس رہائشی مکان میں زکات نہیں ہے۔ نمبر 2، کرائے کے مکان، وہ مکانات جسے انسان نے کرائے پر چڑھانے کی غرض سے نیت سے خریدا ہو اس پر بھی زکات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بعد، اخراجات کے بعد، اس کو خرچ کرنے کے بعد جو باقی مال بچے اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر بھی زکات ادا کرنا ضروری ہے، بشرط یہ کہ اس نے کرائے کے گھر کو صرف کرائے پر چڑھانے کی نیت سے خریدا ہو، اور اگر کوئی تجارتی اغراض و مقاصد سے اس گھر کو خریدا ہو تو پھر اس پر بھی زکات واجب ہو جائے گی۔ سال کے اختتام کے بعد موجودہ قیمت کا اندازہ لگا کر اس مکان کی یا اس گھر کی زکات نکالنا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ زمینی پلاٹ جسے مستقبل میں انسان نے تعمیرات کے لیے خریدا ہو، گھر بنانے کے لیے یا پھر اپنے ذاتی تصرف کے لیے اس زمین کو یا کسی پلاٹ کو یا جائیداد کو خریدا ہو تو اس پر بھی زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ذاتی استعمال کی چیزیں، ذاتی استعمال کی چیزوں پر بھی زکات فرض نہیں ہے، جیسے موٹر، گاڑی، کار وغیرہ۔ اسی طرح جو زمینی دھات ہے جیسے پتل، اور اسی طرح جو زمینی دھات ہے ان پر بھی زکات فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس سے تجارت ہو رہی ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر نصاب کو پہنچتی ہے تو پھر اس پر زکات ہوگی، بذات خود پتل، تانبے وغیرہ پر زکات فرض نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ زکات کے مصارف کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ زکات کے مصارف کو نہیں جانتے، زکات خرچ کدھر کرنا ہے، کہاں کہاں پر دے سکتے ہیں،
ان کے علم میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کل زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ، یہ صدقات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، مؤلفۃ قلوب کے لیے ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے ہے، اور قرضداروں کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے ہے، اور مسافر کے لیے ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فقراء یعنی ایسے انسان جو گداگری کا شکار ہیں، فقیری کا شکار ہیں، مانگتے لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دیا جائے گا۔ نمبر 2 مساکین، جن کے پاس ضرورت کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ضرورت کی تکمیل بہت ہی دشواری سے ہوتی ہے، اور یہ اپنا ہاتھ پھیلانے سے لوگوں کے سامنے عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو ایسے مساکین کو دینا یہ ہمارے امراء افراد کی ذمہ داری ہے۔ ایسے مساکین کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ نمبر 3 عاملین، یعنی زکوٰۃ حاصل کرنے والے۔ اس زمانے میں لوگ مقرر ہوتے تھے، گھر گھر جا کر زکوٰۃ کو حاصل کیا کرتے تھے، وصول کیا کرتے تھے، تو ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے مال سے دی جائے گی۔ اسی طرح نمبر 4 تالیف قلب، ایک ایسا غیر مسلم ہے جو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا جو مسلمان ہوا ہے، تو اس کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یا پھر اسلام سے محبت پیدا کرنے کے لیے ایسے انسان کو بھی، ایسے غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنا۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، لیکن آج غلامی کا زمانہ نہ رہا، غلامی کا دور لگ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن علماء کرام جو جیل میں قید لوگ ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور وہ قیدی جو بغیر جرم کے بغیر جرم کا ارتکاب کرے بغیر جیلوں میں محروس ہیں، جیلوں میں بند ہیں، جیلوں میں قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے یہ مال، زکوٰۃ کا مال کیا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 قرضدار، اگر کوئی انسان قرض سے پریشان ہے، محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اس کا قرض اس کے ہاتھوں سے ادا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ایسے قرضدار کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کے قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کر سکے۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، یہاں پر مفسرین کرام، علماء کرام نے ہر کار خیر کو فی سبیل اللہ میں شمار کیا ہے۔ ہر کار خیر، ہر بہتر کام، ہر اچھا کام، اس کو علماء کرام نے فی سبیل اللہ سے مراد لیا ہے۔ البتہ مسجد کی عمارت کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ علماء کرام نے مسجد کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر کرنے کو منع فرمایا ہے۔ نمبر 8 مسافر، ایسا مسافر جو راستے میں تھا، پیسے وغیرہ اس کے پاس سے چوری ہو گئے، یا ڈاکوؤں نے اس کو لوٹا، یا پھر اس کے پاس پیسہ وغیرہ ختم ہو گیا، تو پھر ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ زکوٰۃ کن کن کو نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کافر کو نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 2 فاسق و فاجر کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اور ایسے فاسق و فاجر کو جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو، خطرہ ہو، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر فسق و فجور کا کام پھر شروع کر سکتا ہو، تو ایسے فاسق و فاجر کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3 والدین کو، اس لیے کہ بیٹے کے مال کے سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اس سے پتا چلا زکوٰۃ کا مال والدین کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 4 بیوی بچوں کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اگر بیوی بچوں کو زکوٰۃ کا مال دے تو پھر اس سے دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ بیوی بچے تو ایک شوہر کے کفالت میں ہوتے، اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر بیوی مالدار ہو اور شوہر مفلس ہو، غریب ہو، تو بیوی اپنا مال اپنے شوہر کو دے سکتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر اپنے زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ وہ کہتی ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو کیا میں اپنے زکوٰۃ کا مال آپ کو اور میرے زیر پرورش یتیم جو پل رہے ہیں، کیا میں یہ زکوٰۃ کا مال ان کو دے سکتی ہوں؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے نہیں، آپ ہی جاؤ، آپ پوچھو۔
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, دروازے کے سامنے کیا دیکھتا ہوں, ایک اور انصاریہ صحابی وہاں پر موجود ہے, ایک اور انصاریہ صحابی موجود ہے. اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اس مسئلے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھ کراؤ. حضرت بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا وہ عورتیں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا زینب. کون زینب؟ عبداللہ کی بیوی. حضرت بلال نے کہا جی ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم عبداللہ کی بیوی زینب کو یہ بتا دو تم زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر پر بھی خرچ کر سکتی ہو اور اپنے یتیموں پر بھی خرچ کر سکتی ہو. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال زکوٰۃ کا مال اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتی تھی. اسی طرح آل بنو ہاشم کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اس سے مراد عباس بن عبد المطلب کے اولاد, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد, حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے اولاد, ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ کھجور آئے تھے زکوٰۃ کے, ایک کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن سے کہا فوراً پھینک دو, تھوک دو, کیا تمہیں نہیں معلوم ہم پر زکوٰۃ حرام کر دیا گیا ہے, ہم زکوٰۃ کا استعمال نہیں کرتے. ایک اور سوال ہے, بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں مگر زکوٰۃ دینے کے ان کے طریقے الگ الگ ہیں. زکوٰۃ دینے کے کچھ آداب ہیں, ان کو ملحوظ خاطر رکھا جانا انتہائی ضروری ہے. نمبر ایک, نیت کی درستگی. جب بھی انسان کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے میں اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس زکوٰۃ کو نکال رہا ہوں. اور اگر دل میں نیت میں ریا ہو, دکھلاوا ہو, نمود ہو تو پھر اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگی. نمبر دو, حلال مال کا انتخاب. آدمی جس مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہو وہ مال حلال ہو, اگر مال حرام ہو تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی. نمبر تین, اچھے مال کا انتخاب. بہت سارے لوگ ہیں سامان تجارت ہوتا ہے, جیسے مویشی ہیں, مویشی میں اکثر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا لوگ دبلے پتلے لاغر جانوروں کو بطور زکوٰۃ نکالا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عاملین سے اور صحابہ کرام نے بھی جو خلیفہ چاروں انہوں نے بھی اپنے عاملین سے کہا زکوٰۃ کا مال لوگوں سے نہ اچھا لو نہ خراب لو بلکہ درمیانی لو. تو حدیث میں بتایا گیا اچھے مال کا انتخاب ضروری ہے, اچھا مال زکوٰۃ کے طور پر دیا جانا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز تم نہ خرچ کر دو. تو اچھا مال کا انتخاب بھی ضروری ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے, وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی چیز پسند آ جاتی فوراً اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے, اور یہ عادت آپ کے غلاموں کو معلوم تھی. حضرت عبداللہ بن عمر جب گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے اور غلام دیکھتے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو فوراً مسجد کی طرف ان کے غلام دوڑتے اور نماز پڑھنے لگتے, تلاوت کرنے لگتے, دعا و مناجات کرتے, ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھتے تو فوراً ان کو آزاد کر دیتے تھے, فوراً ان کو آزاد کرتے. لوگ کہتے اے ابو عبد الرحمن, اے عبداللہ بن عمر, یہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, یہ لوگ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے عمل کر رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو لوگ ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں ہم اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اچھے مال کا انتخاب بھی ضروری ہے. اسی طرح رشتہ داروں کو مقدم رکھنا چاہیے. زکوٰۃ کا مال اگر آ جائے تو رشتہ داروں کو مقدم رکھا جانا ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا غریب کو زکوٰۃ دینے سے وہ زکوٰۃ ہے, جبکہ ایک رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بھی ہے اور دوسرا جو اس کو اجر ملنے والا ہے وہ صلہ رحمی کی وجہ سے ملنے والا ہے. تو محترم حضرات, یہ زکوٰۃ کے کچھ مسائل تھے, زکوٰۃ کے کچھ شرائط تھے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ نصوص, کچھ متون تھے جسے قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ نے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, آمین. محترم حضرات, ابھی 2-3 دن میں عید الفطر آنے والی ہے. عید الفطر کے
چند بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عید الفطر یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کی تلقین کی ہے اور کہا وہ نماز سے الگ رہیں لیکن دعاؤں میں شریک رہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کا عیدگاہ جانا زیادہ اولا ہے، زیادہ راجح، زیادہ افضل ہے۔ عید الفطر سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عیدگاہ جاتے جاتے زکوٰۃ الفطر کو نکالے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ الفطر فرض علی کل مسلم، زکوٰۃ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تقریباً 1 صاع اس کی مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو سے 3 کلو کے درمیان ایک آدمی کو چاہیے وہ زکوٰۃ فطر ادا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر چاہے وہ آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، زکوٰۃ فطر فرض فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے وہ عید جاتے جاتے اپنا زکوٰۃ فطر جو اس کے مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کے حوالے کر دے۔ اور عید کو جانے کے کچھ مسائل ہیں، جیسے انسان غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، طاق عدد میں کھجور کھائے اور تکبیرات کہتے ہوئے بلند آواز سے ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے عیدگاہ کی طرف سے گھر کی طرف آئے۔ یہ انتہائی مختصر سے مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔